مسیح کے لیے دکھ اٹھانا۔ جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی خدمت وفاداری کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات کی توقع کرنی چاہیے جو بعض اوقات اذیت کے شدید وقت پیدا کر سکتی ہیں۔ میں مشل ہوں۔ اس اصول کا براہ راست تعلق یہاں دوسری تیموتھیوس کے اصول 2 سے ہے، جسے میں نے مسیح میں شناخت کا نام دیا ہے، اور یہ دوسرے تیموتھیوس باب 1 کی آیت 8 پر مبنی ہے۔ اس آیت میں پالوس تیموتھیوس سے اس کی مشکل صورتحال کے درمیان اور اس تمام ظلم و ستم کے بارے میں بات کر رہا ہے جو وہ ان جھوٹے استادوں کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا۔ اس نے کہا، بس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ آپ نے دیکھا کہ تیموتھیوس کو ناقابل یقین ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ وہ نسبتاً جوان آدمی تھا، پالوس جیل میں تھا یا ابھی بھی پہلے بار قید سے باہر آیا تھا، اور اس رجحان کی شناخت ہونے پر شرمندہ ہونے کا خدشہ موجود تھا، اور اس کی وجہ وہ خوف تھا جس کا اسے سامنا تھا، لہٰذا پالوس نے اسے چیلنج دیا۔ اب یہاں دوسرے تیموتھیوس میں کیا ہوتا ہے، وہ اسی موضوع کو اٹھاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اصول جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کا تعلق یسوع مسیح کی شناخت اور اس کے دکھوں کو پہچاننے کے حوالے سے اصول نمبر 2 سے ہے۔ لہٰذا پالوس 3 استعارے استعمال کرتا ہے، اور پہلا استعارہ یہ ہے جسے میں ایک اچھا سپاہی کہتی ہوں، کیونکہ پالوس اسی کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ وہ ابھی قید خانہ میں ہے، اور اس قید خانہ کے باہر ایک رومی سپاہی ہے، اور کون اس کی حفاظت کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس اندرونی تہہ خانہ میں ہے۔ لہٰذا پالوس نے اس بات کی عکاسی کی کہ رومی سپاہی ہونے کا کیا مطلب ہے، جو اپنے کمانڈر کو جواب دے رہا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کے طور پر دکھ میں شریک ہوں۔ وہ اس استعارے کا استعمال کرتا ہے کہ سپاہی کا کسی حد تک منفی تجرباتی استعارہ جس کا حوالہ یسوع مسیح کا ایک اچھا سپاہی ہونا ہے۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے، اور ظاہر ہے یہاں حکم دینے والا شخص خود یسوع ہے۔ لیکن جب میں اس پر غور کر رہی تھی تو مجھے دوسری جنگ عظیم کے میوزیم کا دورہ یاد آیا جس میں نارمنڈی نمایاں تھی۔ اس میں ڈی ڈے نمایاں تھا۔ اس میں اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے جب امریکی فوجی اور فرانسیسی فوجی اور برطانوی سپاہی ناقابل یقین صورتحال میں نارمنڈی کے ساحلوں سے ٹکرا رہے تھے۔ 1,50,000 سپاہی یہ جانتے ہوئے بڑھ رہے تھے کہ وہ نقصان کی راہ میں جا رہے ہیں، لیکن وہ جواب دے رہے تھے۔ وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو جو ڈوائٹ آئزن آور کے ساتھ ہوا تھا طاقت اور ہمت سے جواب دے رہے تھے، اور ڈوائٹ آئزن آور نے انہیں ایک خط لکھا۔ اس کا ایک حصے میں یہ کہا، تم ایک عظیم صلیبی جنگ کا آغاز کرنے والے ہو، تمہارا کام آسان نہیں ہوگا، تمہارا دشمن اچھی طرح سے تربیت یافتہ، ہتھیاروں سے لیس اور جنگ میں سخت ہے، وہ وحشیانہ طریقے سے لڑے گا۔ مجھے تمہاری ہمت اور فرض کی لگن اور جنگ میں مہارت پر پورا بھروسہ ہے۔ ہم مکمل فتح سے کم کچھ بھی قبول نہیں کریں گے، اور ہمیں مکمل فتح حاصل ہوئی۔ لیکن اس مخصوص صورتحال میں بہت سے مرد اپنی جانیں گنوا بیٹھے، لیکن وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو جواب دینے والے اچھے سپاہی تھے۔ لہٰذا یہاں پالوس اسی بطور استعارہ استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے کمانڈنگ آفیسر یسوع مسیح کو جواب دیتے ہوئے اچھے سپاہی بننا ہے۔ ہمیں درپیش چیلنجز اور مسائل سے قطع نظر ہم اس کو جواب دے رہے ہیں جس نے ہم پر الزام لگایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، اور جس نے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی دستبردار ہوں گا۔ دوسرا استعارہ جو وہ استعمال کرتا ہے وہ ایک مقابلہ کرنے والا کھلاڑی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے، دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ یہاں پالوس واقعی اولمپک گیمز یا کرنتھیوں میں استھمین گیمز کا حوالہ دے رہا ہے جو وہاں کرنتھس میں کھیلے جاتے تھے۔ یہ مقابلے ہر قسم کے کھیلوں پر مشتمل ہے، لہٰذا وہ اس استعارے کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، اور اس نے کہا، تاج حاصل کرنے کے لیے تمہیں قواعد کے مطابق مقابلہ کرنا ہوگا، لہٰذا اے تیموتھیوس اپنے کمانڈر کی پیروی کر، لیکن ایک اچھا کھلاڑی بھی بن جیسا کہ دوڑ میں دوڑنے والا ہے۔ اور عبرانیوں میں ہمارے پاس اس استعارے کا ایک خاص حوالہ موجود ہے۔
کھیلوں کے ایک خاص حصے کا ایک خاص حوالہ، دوڑ۔ لہٰذا عبرانیوں کے مصنف نے کہا، بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس دوڑ کے استعارے کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اطلاق کی طرف بڑھتا ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ جس طرح ایک دوڑنے والا اپنے آگے حائل ہونے والی ہر چیز کو ہٹا دیتا ہے تاکہ فتح حاصل کر سکے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ ایک موقع پر مجھے ترکی میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہاں بنیادی طور پر ایک اسٹیڈیم ہے جس کی کھوج لگائی گئی ہے اور اسے محفوظ کیا گیا ہے، اور مجھے اس اسٹیڈیم کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا شاندار اعزاز حاصل ہوا جو ہمارے ساتھ سفر پر تھے اور کلام کے اس حوالے کو پڑھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ عبرانیوں کے مصنف کے ذہن میں یہ خاص منظر تھا جب اس نے یہ الفاظ لکھے، ایک ناقابل یقین تجربہ، ایک خوبصورت مثال۔ اور جیسا کہ اس نے یہ الفاظ لکھے اس نے گواہوں کا حوالہ دیا۔ گواہ کون تھے؟ ذرا تصور کریں کہ اس اسٹیڈیم میں موسیٰ تھا، ابراہیم تھا، اسحاق تھا، یعقوب تھا، سارہ تھی اور یوسف تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا ذکر عبرانیوں کے باب 11 میں کیا گیا ہے، اور جب وہ باب 12 میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے لہٰذا تم گواہوں کے اس بڑے بادل کے پیش نظر دوڑتے ہو۔ یہ تمام افراد جن کا ذکر عبرانیوں کے 11 باب میں کیا گیا ہے، یہ ایسے تھا جیسے وہ وہاں دوڑ کر فاتحانہ انداز میں چلانے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور پھر پالوس ایک تیسرا استعارہ استعمال کرتا ہے اور وہ ہے محنتی کسان، اور یہاں باب 2 میں وہ کہتا ہے جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیموتھیوس ایک وفادار کسان کو اجر ملتے ہیں جیسا کہ یہ تھے، ایک وفادار سپاہی، ایک وفادار کھلاڑی۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ وہاں پالوس ان انعامات اور تاجوں کا ذکر کر رہا ہے جو ہمیں کسی دن ہماری وفاداری کی وجہ سے ملیں گے۔ وہ ابدی انعامات کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ نجات کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ وہ ایک اچھے سپاہی، ایک وفادار کھلاڑی، ایک محنتی کسان ہونے میں ہماری وفاداری کے نتیجے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اس خط کے آخر تک پڑھیں تو پالوس واقعی اپنی زندگی کے استعاروں کو اس حقیقت کے ساتھ ملا کر بیان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس نے یہ کہا میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ یہ کھیلوں کا حصہ تھا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا۔ یہاں وہ وہی استعارہ استعمال کرتا ہے جو عبرانیوں کے مصنف نے کیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میرے لیے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے۔ یہ نجات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، وہ نجات پا چکا ہے، بلکہ وہ اس اجر کے بارے میں بات کر رہا ہے جو وفادار رہنے کی صورت میں ملے گا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جب یسوع آئے گا اور ہم اس سے ملیں گے، اور اگر ہم اس کے ظہور کے آرزومند ہیں تو ہمیں بھی راست بازی کا تاج ملے گا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہماری وفاداری کا ایک انعام۔ دلچسپ سوال یہ ہے کہ جب یہاں تکلیف کی بات آتی ہے تو لکھا ہے اگر ہم ایک ایسی ثقافت میں رہ رہے ہیں جو آزادانہ طور پر خدا کی عبادت کرنے کی آزادی فراہم کرتی ہے تو ہم اس اجر کو معمولی سمجھنے سے کیسے ناواقف رہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک حوصلہ افزا بیان ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سوں کے لیے خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم دکھ نہ اٹھائیں، یہ اس کی مرضی نہیں، لیکن بعض کے لیے یہ اس کی مرضی تھی اور مرضی ہے کہ وہ دکھ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر پالوس کے لیے اعمال 9 میں ہم پڑھتے ہیں جب وہ ایک نیا ایماندار بنا، پالوس کی تکلیفوں کے بارے پیشن گوئی کر دی گئی تھی جب خدا نے حنانیہ سے کہا مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔
اس نے دکھ اٹھایا اور وہ یہ خط لکھ رہا ہے۔ وہ رومی جیل میں موت کی سزا کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے تکلیف اٹھائی۔ دوسرے رسولوں نے بھی دکھ اٹھائے۔ یعقوب جو یوحنا کا بھائی تھا، جسے کلیسیا کے ابتدائی دور میں اس کی وفاداری کی وجہ سے جلد ہی شہید کر دیا گیا۔ رومی سلطنت میں شہنشاہ نے نہیں بلکہ بادشاہ نے اس کا سر قلم کیا، اور پطرس کی موت کے بارے میں ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ایک بہت اچھا تاریخی تخمینہ ہے کہ اسے روم میں الٹا مصلوب کیا گیا تھا، کیونکہ وہ خود کو مسیح کی طرح سیدھا مصلوب ہونے کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ ان لوگوں نے تکلیف اٹھائی، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم بھی دکھوں سے گزر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ تیموتھیوس میں ہمیں دعا کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ ایذا رسانی سے آزادی حاصل کر سکیں۔ ہم پہلے تیموتھیوس باب 2 پر دوبارہ واپس جا کر دیکھتے ہیں۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اب یہ ہمیشہ اسی طرح نہیں ہوتا، اور پوری کلیسیا کی تاریخ میں مصائب کے ادوار ہیں، اور یقینی طور پر پہلی صدی میں ان لوگوں کے ساتھ شروع ہوا جنہیں خوشخبری پھیلانے کے لیے بلایا گیا تھا، جیسے کہ رسول اور خود پالوس رسول بھی۔ لیکن آگے وہ کہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم مصائب اور اذیت سے آزاد ہوں، کیونکہ ہم اس تناظر میں یسوع مسیح کی خوشخبری کو پہچاننے کے قابل ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پرسکون اور پرامن ماحول ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ زیادہ تر لوگ دکھ اور تکلیف سے نکل کر مسیح کے پاس ایک پرامن ماحول میں آنے والے ہیں۔ اب ہم نے کئی بار دیکھا کہ لوگ جواب دیتے ہیں، مثال کے طور پر سرزمین چین میں کمیونسٹ حکومت کے خوفناک ظلم و ستم کے تحت جب لاکھوں انسانوں کو ذبح کیا گیا تو بھی کلیسیا بچ گئی اور بڑھتی گئی، اور اس ظلم و ستم کے اختتام پر یہ بات حیرت انگیز تھی کہ کلیسیا کیسے بڑھ رہی تھی۔ لیکن جس لمحے مین لینڈ چین میں آزادی بڑھنا شروع ہوئی تو لاکھوں لوگ ظلم و ستم کے دور سے زیادہ پرامن حکومت کے تحت مسیح کے پاس آئے۔ لہٰذا ہاں دکھ آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں وفادار رہنا ہے۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس آزادی کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں وقتاً فوقتاً یہاں تک کہ ہماری اپنی ثقافت میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس آزادی کی یاد دلاتی ہیں، اور ہمیں اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ آئیے اس ناقابل یقین نصیحت کو یاد رکھیں۔ اختیار والے تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا جاری رکھیں، کیونکہ اس سے ہمیں وہ ماحول جاری رکھنے میں مدد ملے گی جس سے ہم یسوع مسیح کی خوشخبری سنا سکتے ہیں۔ ٹائم کیا ہو گیا؟